السلام علیکم ناظرین، علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اس دنیا میں انسان کو آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے اور ہر وقت اس کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے جب آپ آزمائش سے گزر رہے ہوتے ہیں تو غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لغزشیں بھی ہوتی ہیں، گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اللہ رب العزت نے توبہ کا ایک قانون دیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے تو فوراً پلٹ آئے اپنے رب کی طرف، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ توبہ کا یہ کیا قانون ہے، توبہ میں اور استغفار میں فرق کیا ہے، آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب، سب سے پہلے ایک عام جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے توبہ اور استغفار، اور یہ ایک دوسرے کے مترادف کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، کیا یہ مترادف ہیں، سیم ہیں چیزیں؟ یہ توبہ کا مطلب ہے لوٹنا، یعنی آپ نے ایک غلطی کا ارتکاب کیا ہے، مجھ سے ایک گناہ کا صدور ہوا ہے، میں اس کو چھوڑ کر صحیح راستے کی طرف آتا ہوں، تو اس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں تابہ یتوب کا مطلب لوٹنے کا ہے۔ ٹھیک ہے۔ استغفار کا مطلب ٹرن لینا، جی آپ نے ایک کام کیا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، اصلاح کا فیصلہ کر لیا، ٹھیک ہے، اب وہ نہیں کریں گے۔ یعنی ایک آدمی بدکاری کرتا تھا، اس نے کہا کہ نہیں آج کے بعد میں بدکاری نہیں کروں گا۔ شراب پیتا تھا، اس نے کہا میں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا۔ جھوٹ بولتا تھا، اس نے کہا میں آج کے بعد جھوٹ نہیں۔ یہ توبہ ہے۔ یہ توبہ ہے، یعنی کسی گناہ کو، کسی غلطی کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لینا، اس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ استغفار کا مطلب ہے اللہ سے مغفرت چاہنا، اللہ سے بخشش کی دعا کرنا، اللہ سے بخشش مانگنا۔ استغفار کا مطلب یہ ہے، یہ ایک بالکل دوسری چیز ہے۔ عام طور پر یہ ایک ہی معنی میں بولی جاتی ہے۔ توبہ استغفار اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس وقت آدمی کسی گناہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو ایک دوسری چیز بھی ہے، اور وہ یہ کہ اس نے گناہ کیا تو تھا، کیا تھا تبھی چھوڑا، تو اب جو کچھ کیا ہے اس کے اوپر مغفرت چاہے گا، اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرے گا، تو اس لیے یہ دونوں الفاظ بول لیے جاتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ یعنی توبہ کا مطلب ہے رجوع کرنا، کسی چیز کو چھوڑ دینا، اس کو ترک کر دینا، اصلاح کی زندگی بسر کرنے کے لیے تیار ہو جانا، یہ توبہ ہے۔ اور پیچھے جو گناہ ہو چکا ہے اس پر اللہ سے مغفرت، عفو و درگزر کی درخواست کرنا، یہ استغفار ہے۔ اس کو ملا کے ہم کہہ دیتے ہیں توبہ و استغفار کریں، گویا دونوں باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ گناہ چھوڑ بھی دو اور اللہ سے جو کچھ کر چکے اس پر مغفرت بھی دو۔ عام حالات میں ہم جو کہتے ہیں توبہ توبہ توبہ، یہ جو کرتے ہیں یہ کیا کہاں سے نکل آیا؟ یہ نہیں، یہ تو دیکھیے ایسے ہی ہے، صرف یہ تو ایسے ہی ہے، اس کا کوئی تعلق دین سے یا دین کی ہدایات سے نہیں ہے۔ اور توبہ کا لفظ بولنا یہ توبہ نہیں ہے، یعنی توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ آپ نے گناہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ اگر یہ کہیں کہ میں نے توبہ کر لی اور اس کے معنی یہ لیں کہ میں نے توبہ کا لفظ بول دیا ہے، نہیں، توبہ کا لفظ بولنا مقصود نہیں ہے، اس گناہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کرنا، اس کو قرآن مجید نے توبہ سے تعبیر کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو تواب جو کہتا ہے وہ کس حیثیت میں ہے؟ عربی زبان میں الفاظ اپنے فاعل کے لحاظ سے معنی تبدیل کر لیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ اللہ تعالیٰ کے لیے شاکر کا لفظ استعمال کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو آپ کے جذبہ شکر گزاری کو قبول کرتا ہے، اور جب بندے کے لیے کریں گے تو وہ جو شکریہ ادا کرتا ہے، شکر کرتا ہے، شکر گزار ہوتا ہے۔ اسی طرح جب آپ تائب کا لفظ بندے کے لیے اختیار کریں گے تو اس کا مطلب ہے لوٹنے والا، اللہ کے لیے استعمال کریں گے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی رحمت و بخشش کے ساتھ آپ کی طرف لوٹ رہا ہے، وہ آپ کی توبہ کو قبول کر رہا ہے۔ تو یہ الفاظ کے اسناد سے معنی میں فرق واقع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا جاوید صاحب، توبہ کا کوئی قانون بھی ہے، کوئی آداب یا کوئی قانون، کوئی رولز ریگولیشن بتائے ہیں قرآن مجید نے؟ یقیناً، یعنی یہ بات کہ جب آپ کسی گناہ پر متنبہ ہو جائیں تو آپ اس کو پہلے چھوڑنے کا فیصلہ کریں گے، پھر یہ کہ آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کا فیصلہ کریں گے، اس لیے تابہ و اصلاح کے الفاظ آتے ہیں۔ آپ تجدید ایمان کریں گے، یعنی جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو حقیقت میں وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ایمان کے ساتھ گناہ کا ارتکاب نہیں ہو سکتا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا نا کہ جب کوئی شخص بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، جب وہ چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ مومن ہوتا ہے نہیں ہوتا کا مطلب قانونی لحاظ سے نہیں ہے، قانونی لحاظ سے تو وہ مسلمان ہی شمار ہوگا، حقیقت ایمان سے محروم ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ جب تک ایمان کی حقیقت کا شعور ہے آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے گناہ تو نہیں کر سکتے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کمزوری کی وجہ سے ایمان کی وہ حالت نہیں رہتی یا وہ کیفیت نہیں رہتی، تو اس میں ہم گناہ کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ جب گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو پہلی چیز یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا جائے، آئندہ کے لیے اصلاح کا عزم کیا جائے، اپنے ایمان کی تجدید کی جائے۔
اور پھر یہ کام کب کیا جائے؟ فوراً کیا جائے. یعنی گناہ ہوا، گناہ کی ایک کیفیت ہوتی ہے جو انسان پر طاری ہو جاتی ہے. بالخصوص جنس سے متعلق جو گناہ ہیں ان میں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے. باقی گناہوں میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، یعنی ایک پردہ پڑتا ہے اور اس میں آدمی کسی گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے. جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے فوراً توبہ کر لی. یعنی جیسے ہی شعور بیدار ہوا، غفلت ختم ہوئی، تو آپ بیدار ہو گئے اور آپ نے یہ کہا کہ نہیں، مجھے یہ گناہ نہیں کرنا، میں آئندہ نہیں کروں گا. یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ میں اس رجوع کو قبول کر لوں. لیکن یہ چیز اگر روٹین کی طرح ہو، جیسے ایک شخص نے گناہ کا ارتکاب کیا اور پھر وہ کیفیت ختم ہوئی، اس نے فوراً توبہ کر لی، پھر گناہ کا ارتکاب کیا، پھر توبہ کر لی، پھر کیا، پھر کر لی توبہ. نہیں، اس کا اصل سوال یہ ہے کہ جس وقت اس نے توبہ کی اس وقت یہ کہہ کے توبہ کی کہ میں پھر ابھی کروں گا یہ کام. اس وقت تو ایسا نہیں کہا اس نے. تو بس اصل بات یہ ہے کہ جو اس کی اس وقت کی کیفیت ہے، اللہ کا قانون تو اس سے متعلق ہوگا نا. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے گناہ کیا، گناہ کے فوراً بعد، یتوبون من قریب، گناہ کے فوراً بعد رجوع کر لیا. اور گناہ کا ارتکاب کس طرح ہوا تھا؟ یعملون السوء بجہالہ، یعنی جذبات کا غلبہ ہوا، سرکش نہیں تھے، خدا کے مقابلے میں اکڑ کر نہیں کھڑے ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. بلکہ جس طرح انسان کے اوپر خواہشات، رغبات، جذبات کا غلبہ ہوتا ہے، اسی طرح کی ایک کیفیت پیدا ہوئی جس کو عربی زبان میں جہالت کہتے ہیں. یہ کیفیت پیدا ہوئی، گناہ کا ارتکاب ہو گیا، لوٹے، اور یتوبون من قریب، فوراً لوٹے. تو فرمایا کہ یہ میں نے لازم کر رکھا ہے کہ ان کی توبہ قبول کر لوں گا. وہ قبول کر لی اللہ تعالیٰ نے. اچھا، اگر سد ذریعہ کی نوعیت کا گناہ ہے، یعنی ایسا گناہ ہے کہ جس میں اصل چیز کا ارتکاب تو نہیں ہوا لیکن اس تک پہنچنے کے راستے میں جو چیزیں آتی ہیں ان میں سے کسی کا ارتکاب ہوگا، اس کو سد ذریعہ کے گناہ کہتے ہیں. قرآن مجید ان کے لیے سیئات کی تعبیر بھی اختیار کرتے ہیں. یعنی ایک تو کبائر ہے نا، مثال کے طور پر بدکاری ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے، اصلاً ممنوع ہے، لیکن اس کے سد ذریعہ بھی، اس کے سد ذریعہ میں بہت سی احکام ہیں ٹھیک ہے جو بتائے گئے ہیں. مثلا کسی خاتون کے ساتھ آپ خلوت میں نہ بیٹھیے، ٹھیک ہے، یہ ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کوشش کیجئے کہ آپ کو ایسا طریقہ اختیار نہ کریں کہ جس سے آپ جنسی جذبات کو بھڑکانے کا باعث بن رہے ہوں. اب یہ جتنی چیزیں ہیں جن سے جب روکا جائے گا تو یہ سد ذریعہ کے احکام ہوں گے. ان کے بارے میں اسی وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ جب اس طرح کے کسی گناہ کا ارتکاب ہوا اس کے بعد آپ نے کوئی نیکی کا کام کیا، نماز پڑھی، یا ایسے حدیث میں آتا ہے کہ اس طرح کے گناہ کا ارتکاب کیا آدمی نے، اس کے بعد اس نے اچھی طرح سے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ معاف کر دیتا ہے. لیکن کبیرہ گناہوں کے بارے میں بھی یہی چیز ہے کہ اگر اس کا ارتکاب ہوا ہے اور آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ آئندہ نہیں کریں گے اور اپنی اصلاح کا بھی عزم کر لیا ہے اور ایمان کی تجدید بھی کر لی ہے تو اللہ لازماً معاف کر دیں. ٹھیک، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب، یہ جو ابھی آپ نے بریک سے پہلے بات بتائی یہ تو غالباً ان گناہوں کے بارے میں ہے کہ جن کا تعلق بندے اور اللہ کے درمیان ہے. بعض ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں جس میں کوئی دوسرا بندہ جو ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں توبہ کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی تلافی کریں. اگر آپ نے بندوں سے متعلق کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے تو پھر توبہ صرف زبان کی حد تک کرنا یا ارادے کی حد تک کرنا یہ تو کافی نہیں ہوگا. پھر اس سے آگے بڑھ کر آپ کو ازالہ کرنا ہوگا، اس شخص سے معافی مانگنی ہوگی. اگر آپ نے اس کا روپیہ دبا لیا ہے، آپ نے اس کا کوئی حق مار لیا ہے تو اسے ادا کرنا ہوگا. اسی کو قرآن مجید اصلاح کرنے سے تعبیر کرتا ہے. یعنی وہ یہ کہتا ہے نا کہ صرف توبہ کافی نہیں، اصلاح بھی ضروری ہے. تو اصلاح کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ آئندہ کے لیے آپ وہ کام نہیں کریں گے. ایک پہلو یہ ہے کہ جو آپ نے غلطی کی ہے اس کی تلافی کریں گے. اپنے رویے کی اصلاح کرنا ہوگی نا. میں نے کسی خاتون کے مکان پر قبضہ کر لیا ہے خدا نخواستہ، اب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بڑا جرم ہو گیا، توبہ کر رہا ہوں، مکان نہیں چھوڑ رہا، تو یہ توبہ نہیں ہوئی نہیں. لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جو ناقابل تلافی جرم ہو جاتے ہیں، اس صورت میں کیا ہوگا؟ یعنی بڑی سنگین صورتحال پیدا ہو جائے گی اگر ناقابل تلافی معاملہ ہو گیا ہے.
ناقابل تلافی معاملے کی دیکھیں نا، ایک صورت یہ ہے کسی کو قتل کر دیا آپ نے، وہ آدمی اب دنیا میں موجود نہیں ہے، اس سے جو کچھ معاملہ پڑھنا ہے آخرت میں جا کے پڑھنا ہے۔ بالکل ایسی صورت کچھ نہیں کہا جا سکتا وہ معاف کرے گا، کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ آپ کو ماخوذ قرار دے دے گا، اس میں تو آپ کے پاس لینے اور دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ نیکیاں ہیں، ازالہ پھر کیسے کیا جائے جاوید صاحب اس؟ یعنی اسی چیز کو بیان کیا گیا نا حدیث میں کہ پھر آپ کو نیکیاں اس کے کہنے پر اس کو دینی پڑیں گی اور اس کی برائیاں اپنے کھاتے میں لینی پڑیں گی۔ یہ بڑی سنگین صورتحال ہے۔ بہت زیادہ۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر آپ دنیا میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرتے ہیں، کوئی ظلم کرتے ہیں، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب ازالے کی کوئی صورت نہیں رہی، تو پھر آپ ازالے کی شکلیں بھی سوچتے رہیں گے، اختیار کریں، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے تو آپ اس کے لیے استغفار کیجیے، اس بندے کے لیے دعائے خیر کریں، دعائے خیر کیجیے، اس کے اہل و عیال، اس کے رشتہ دار، اس کے اقربا دنیا میں اگر موجود ہیں تو ان کے ساتھ کوئی حسن سلوک کریں۔ یعنی ازالے کی کوئی نہ کوئی صورت آپ کو اختیار کرنی ہے۔ اگر اس کا موقع بھی نہیں ملا تو پھر آخرت میں معاملہ اس شخص کے ساتھ پڑے گا ہر حال میں، اور وہاں میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ آپ کے پاس لین دین کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے ہم بہت متبع کرتے ہیں لوگوں کو کہ گناہوں کی جو دونوں نوعیتیں ہیں، ایک وہ جو خدا کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، ایک وہ جو بندوں کے حقوق سے متعلق ہے، تو خدا کی بارگاہ میں ہونے والے گناہوں پر بھی آدمی کو کانپنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ اس پروردگار کے حضور جانا ہے، اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ لیکن بندوں کے معاملے میں، یعنی وہ تو پھر رحیم و کریم ہے، بندوں کے معاملے میں آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا رویہ وہاں کیا ہوگا، اس میں اور بھی زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ کوئی شخص اگر بددیانتی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، کم تولتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، تو وہ اصل میں حقوق العباد سے متعلق گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ خدا کا بھی مجرم ہے، ان بندوں کا بھی مجرم ہے۔ جب میں نے ملاوٹ کر کے کوئی چیز آپ کو دے دی، جب آپ کو کم تول کر دے دیا، جب آپ کا مال کھا لیا، جب غبن کر لیا، اب مثال کے طور پر دیکھیے نا کہ ایک تو وہ غبن اور وہ خیانتیں ہیں جو فرد کی حیثیت سے ہوتی ہیں، ایک وہ خیانتیں اور وہ غبن ہیں جو ریاست کی سطح پہ ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ پوری قوم کے مجرم بن گئے ہیں۔ صحیح، آپ نے قومی خزانے میں غلط تصرف کیا ہے تو آپ پوری قوم کے لیے جواب دہ ہو گئے، پوری کی پوری قوم آپ کا مواخذہ کرنے کا حق رکھتی ہے قیامت کے دن کہ ہمارے اموال آپ کے پاس سے، ہماری امانتیں آپ کے پاس تھیں، آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ تو اس وجہ سے حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے، اس میں آپ کو توبہ بھی کرنی ہے، گناہ کو چھوڑنا بھی ہے، پھر اس کی تلافی بھی کرنی ہے۔ جاوید صاحب، یہ ابھی آپ نے جو بات بتائی واقعی بڑی سنگین ہے، ایک شخص اس دنیا سے چلا گیا، آپ اس سے معافی نہیں مانگ سکتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک روایت سنائی تھی جس میں ایک شخص نے 100 قتل کر دیے تھے، اور ظاہر ہے ان 100 جو مقتولین تھے ان سے تو اس نے کوئی معافی نہیں مانگی، مگر اللہ تعالیٰ سے اس نے سچی توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا تھا۔ یہ ایسی بھی صورت تو نکل سکتی ہے؟ دیکھیے، قتل ہو یا کوئی اور جرم، اس میں آدمی خدا کا بھی مجرم ہوتا ہے، بندے کا بھی مجرم ہوتا ہے، ٹھیک، تو خدا تو معاف کر دے گا، یعنی جو ذکر کیا گیا وہ خدا کی معافی کا ہے، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، پروردگار نے معاف کر دیا۔ بندے کے ساتھ معافی کا معاملہ آپ کو بندے ہی سے طے کرنا ہے، بندے کی طرف سے خدا آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ قتل کا جرم ایک ایسا جرم ہے جس میں آپ خدا کے بھی مجرم ہیں، معاشرے کے بھی مجرم ہیں، آپ مقتول کے بھی مجرم ہیں، اس کے اولیاء کے بھی مجرم ہیں۔ یہ معمولی جرم نہیں ہے، اسی لیے تو اس پر ابدی جہنم کی سزا سنائی گئی ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس کو ایک آسان سی چیز سمجھ لیا گیا ہے۔ اور کتنی قتل و غارت گری ہو گئی ہے، عام ہو گئی ہے، ان لوگ اس کو بالکل بہت ہی بڑا لائٹ لے رہے ہیں۔ جاوید صاحب، ہماری سوسائٹی کے اندر قتل اتنا عام ہو گیا ہے کہ نہ مرنے والے کو پتہ ہے کہ کیوں میں مر رہا ہوں، نہ مارنے والے کو یہ بالکل وہی صورتحال ہے جو ایک حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ آخری زمانے میں حرج پیدا ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا وہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کا قتل کہ جس میں نہ مارنے والے کو پتہ ہے نہ مرنے والے کو پتہ ہے۔ ہم اس وقت اسی صورتحال سے دوچار ہیں۔ سب سے بڑھ کر جو چیز ارزاں ہو گئی ہے وہ انسان کا خون ہے، یعنی معمولی مذہبی اختلافات پر ہم ایک دوسرے کی جان لے رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ اس کائنات کے پروردگار کی اسکیم کے تحت یہ اس کی دی ہوئی آزادی ہے جس میں کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی نصرانی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے پیغمبر سے کہا کہ میں اگر چاہتا تو سب کو ایک نقطہ نظر پر لے آتا، میں نے ایسا نہیں کیا۔ یہاں ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے لوگوں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو دعوت، تبلیغ، ہدایت، لوگوں کے دلوں میں اترنا، ان کو اپنے قریب کرنا، یہ ذمہ داری تھی ہماری۔ اس کے بجائے ہم نے کیا کیا ہے، ہم ہر آدمی کی فرد قرارداد جرم مرتب کرتے ہیں، اپنی ہی عدالت سے فیصلہ سناتے ہیں، اپنے ہی محضر پر دستخط کرتے ہیں،
اور اس کے بعد اس کی گردن مار دیتے ہیں۔ تو یہ صورتحال جو ہے اس میں سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن یہ مقتولین جن کی جان لے لی گئی، جب یہ اپنے بدلے کے لیے کھڑے ہوں گے تو کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ یہ آسان معاملہ نہیں ہے، اس پر ابدی جہنم ہے۔ یعنی اگر آپ نے صحیح قتل کیا ہے، آپ یہی سوچ کے کر رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ ثابت کرنا پڑے گا نا آپ کو وہاں پہ۔ یہ آسان کام ہے، یعنی آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کیا کرنے کے لیے جسٹیفائی کرنا پڑے گا۔ ٹھیک، کیا جسٹیفیکیشن ہے آپ کے پاس؟ کوئی نہیں ہے۔ خدا کا کیا حکم ہے جس کے تحت آپ نے یہ کام کیا؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر فرض کر لیجئے کہ آپ 10 جرائم بھی کسی دوسرے آدمی کے بیان کر دیں تو آپ کو بتانا پڑے گا نا کہ ان جرائم پر اقدام کا حق آپ کو کس نے دیا تھا۔ صحیح بات ہے۔ خدا نے مذہبی اختلافات پر، شرک پر، کفر پر سزا دینے کا اختیار آپ کو نہیں دیا، اور جب آپ کو نہیں دیا تو پھر آپ سوچ لیں کہ آپ کو کیا جواب دینا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں ذاتی دشمنیاں ہو جاتی ہیں، ان پر لوگ جائیداد کے لیے، مال کے لیے، عورت کے لیے، معلوم نہیں کن کن چیزوں کے لیے، جن خود چند روزہ زندگی میں ختم ہو جانا ہے۔ اچھا جاوید صاحب، یہ بتائیے گا کہ توبہ کے لیے کوئی مطلب مہلت کب تک ہے؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد گفتگو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک سے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ مہلت کب تک ہوتی ہے؟ جاوید صاحب، توبہ کے لیے کوئی مہلت ہے، کوئی ٹائم ہے؟ آپ اپنی موت تک جب چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن میں نے اصول کے طور پر عرض کر دیا کہ یتوبون من قریب، اگر فوراً آپ نے توبہ کر لی ہے، اصلاح کا ارادہ کر لیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے کہ وہ آپ کی توبہ قبول فرما لیں گے۔ تاخیر کی ہے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اسی آیت میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر موت تک مؤخر کر دیا ہے تو پھر اللہ توبہ قبول نہیں کریں گے۔ یعنی سکرات موت طاری ہو گئے، معلوم ہوا کہ اب دنیا سے رخصت ہونا ہے، اس وقت آپ نے توبہ کا ورد کرنا شروع کر دیا، تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی ہے کہ میں یہ توبہ قبول نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو درمیان کا عرصہ ہے، یعنی یتوبون من قریب بھی نہیں ہوا، فوراً توبہ بھی نہیں کی، موت تک مؤخر بھی نہیں کیا، لیکن درمیان میں کسی وقت اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور رجوع کر لیا، تو اس میں خاموشی اختیار کر لی گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ خاموشی امید بھی پیدا کرتی ہے، یہ خوف بھی پیدا کرتی ہے۔ اسی بیم و رجا کے مابین زندگی بسر کرنا یہ بندہ مومن کا کام ہے۔ اچھا، کچھ روایات ہیں جاوید صاحب، ان کی ذرا وضاحت بھی کیجیے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک روایت ہے کہ سارے انسان خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یعنی انسان تو خطا کار ہی پیدا کیا گیا ہے، اس سے خطائیں ہوں گی ہی ہوں گی، لیکن بہترین وہ ہیں کہ جو، اور پھر دوسری ایک روایت یہ ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص نہ کرتا، خطا نہ کرتا، تو اللہ تعالیٰ کو ایسی کوئی ضرورت نہیں تھی، فرشتے تھے۔ اس طرح کی کچھ الفاظ ہیں جو مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے۔ بالکل الگ الگ محل ہے۔ دیکھیے، یہ بات کہ انسان خطا کار ہے، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ انسان کی فطرت ہی ایسی بنائی گئی ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر یہ دونوں چیزیں الہام کر دی گئی ہیں۔ اس کو خیر کا بھی شعور دیا گیا ہے، اس کو شر کا بھی شعور دیا گیا ہے۔ خیر و شر کا شعور اس بات کو لازم ٹھہراتا ہے کہ خیر کے داعیات بھی موجود ہیں، شر کے داعیات بھی موجود ہیں۔ اس کا بھی امکان ہے کہ ایک نوعیت کے داعیات کا غلبہ ہو جائے، وہ شر کے بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ جب نفس انسانی یہ فیصلہ کر لیتا ہے تو شیاطین بھی آ جاتے ہیں، وہ بھی دل میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ ایک نوبت ایسی بھی آ جاتی ہے کہ جس کو قرآن بیان کرتا ہے کہ نقیض لہو شیطانا فہو لہو قرین، یعنی شیطان مسلط ہو جاتا ہے جب انسان خدا کی یاد سے آخری درجے میں غافل ہو جائے۔ تو یہ جتنے معاملات بھی ہو رہے ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے یہ بتاتے ہیں کہ انسان غلطی کرے گا، اس سے غلطی ہو سکتی ہے۔ یہی چیز ہے جس کا ظہور اس موقع پر ہوا جب آدم و حوا کو رکھا گیا۔ غلطی تو ہو گئی، غلطی کریں گے۔ اصل چیز کیا ہے؟ کیا غلطی کر کے خدا کے مقابلے میں سرکش ہو گئے، جیسا کہ ابلیس ہوا، اکڑ بیٹھے جیسے کہ ابلیس ہوا؟ تو یہ قصہ اسی لیے سنایا گیا ہے کہ یہ بتایا جا سکے کہ انسان کے اندر جس طرح یہ داعیہ موجود ہے کہ وہ غلطی کرے گا، اسی طرح یہ صلاحیت بھی اس کو دی گئی ہے کہ غلطی کے بعد اس کیفیت سے نکلے، اس جہالت سے بلند ہو، یہ سمجھے کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ اور یہ پروردگار کی طرف رجوع کرنا، یہی انسان کا حسن ہے۔ انسان اگر انسان قرار پایا ہے
تو اسی بنیاد پر قرار پایا ہے۔ تو یہ بات قرآن سے بھی معلوم ہوتی ہے، اسی کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہوگا، اور ظاہر ہے کہ راوی حضرات اس کو اپنے الفاظ میں ایک تعبیر دے دیتے ہیں۔ یہ روایت بالمعنی ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوں، بین ہی آپ کے الفاظ روایت نہیں کیے جاتے۔ بہت کم روایات ہیں جس میں ایسا ہوا ہے، راوی نے ایک بات سمجھی ہے اور اس کو بیان کر دیا ہے۔ رہ گئی وہ دوسری بات جو آپ نے پوچھی کہ کسی انسان نے اگر غلطی کرنی ہے، یعنی اس کو اسی راستے پر جانا ہے، تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جس کے بعد اس کے لیے رجوع کے مواقع ختم ہو جاتے ہیں۔ یہی معاملہ اس دوسری بات کا ہے، یعنی اس میں جس حقیقت کو سمجھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان چونکہ غلطی کرتا ہے، یہ چیز اس کی سرشت میں موجود ہے، اور جب وہ غلطی کرتا ہے تو اپنے پروردگار کی طرف رجوع بھی کرتا ہے۔ یہ رجوع خود یہ بتاتا ہے کہ کس طرح اس نے اپنے آپ کو اپنے مالک کے سامنے ڈال دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا تھا کہ غلطی کرنے والے لوگ ہی نہ ہوں۔ اگر ایسا ہوتا، جس طرح کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ میں چاہتا تو ایسی مخلوق پیدا کر دیتا جو ایک ہی راستے پر رہتی، جس کو کوئی اختلاف نہ ہوتا، جو ہدایت پر ہوتی، یہ میرے لیے آج بھی ممکن ہے۔ لیکن جب میں نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے جس میں دونوں طرح کے داعیات رکھے ہیں، تو اب مطلوب کیا ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ مطلوب یہ ہے کہ غلطی ہو جائے تو رجوع کریں آپ اپنے پروردگار کی طرف۔ یہ چیز ہے جس کو مختلف اسالیب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے۔ ٹھیک، اور یہاں پہ میں وہی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ روایت میں جو الفاظ ہوتے ہیں اس میں راوی حضرات ایک تعبیر دیتے ہیں، یعنی جو بات بیان کی گئی ہوتی ہے۔ جب آپ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا ایک پس منظر ہوتا ہے، اس کا ایک سیاق و سباق ہوتا ہے، اس میں آپ بات بیان کرتے ہیں۔ لیکن جس وقت دوسرا آدمی اس کے کسی ایک جملے کو لے کر آپ کو بیان کرتا ہے تو وہ پورا پس منظر بیان نہیں کرتا۔ قرآن مجید کو بھی اگر آپ پڑھیں تو وہ جگہ جگہ اس اصول کو بیان کرتا ہے کہ خدا نے انسانوں کو جس قانون پر بنایا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ غلطی نہیں کریں گے، وہ یہ نہیں ہے کہ ان سے کسی خطا کا صدور نہیں ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہونے چاہیے۔ اہل ایمان کی جو اعلیٰ ترین صفات بیان کی گئی ہیں قرآن مجید میں، ان میں تائبون، تائبات، یہ ایک بڑی صفت ہے، یعنی بار بار رجوع کرنے والے۔ آپ نے پوچھا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ اگر ایک انسان غلطی کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے، پھر غلطی کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سوال یہ ہے کہ وہ کھڑا کہاں ہے؟ سرکشی کے مقام پر کھڑا ہے۔ توبہ کرتے وقت ارادہ کر رہا ہے کہ میں دوبارہ گناہ کروں گا؟ نہیں، اس وقت وہ پورے خلوص سے توبہ کرتا ہے، پھر غلبہ ہو جاتا ہے، پھر جذبات میں بہہ جاتا ہے، پھر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس میں غلطی۔ گویا نافرمانی میں اور سرکشی میں فرق ہے۔ اصل میں قرآن مجید کا اگر آپ بہت گہرا مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری سزا کس چیز پر ہے، گرفت کس چیز پر ہے، مواخذہ کس چیز پر ہے؟ وہ سرکشی ہے۔ آپ خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں یا ایک بندے کی جگہ پر کھڑے ہیں، عاجزی کے مقام پر کھڑے ہیں۔ آپ کے عجز کا ظہور جتنا غلطی کرنے کے بعد ہوتا ہے کسی اور صورت میں نہیں ہوتا۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد ایک دو اور روایات ہیں ان کی بھی وضاحت چاہیں گے جاوید صاحب سے، بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جاوید صاحب، ایک دو اور روایات ہیں، مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے رمضان کے روزوں کے بارے میں ہے کہ جس نے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ حج کے بارے میں بھی اسی طرح سے آتا ہے کہ پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ اس میں کوئی توبہ کا ذکر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بس حج کیا آپ نے یا آپ نے رمضان کے روزے رکھے تو گناہ معاف ہو گئے۔ یہ کس کانٹیکسٹ میں ہم دیکھیں گے؟ یہ بات یہ ہے کہ جب آدمی اخلاص کے ساتھ عبادت کے لیے جاتا ہے تو کیوں جائے گا؟ اصل میں عبادت کی طرف رجوع بجائے خود توبہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دیا ہے۔ آپ نے اگر حج کیا ہے، عمرے کے لیے گئے ہیں اور واقعی شعور کے ساتھ گئے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے اندر توبہ کے داعیات نہ ہوں؟ یعنی آدمی نے رخت سفر باندھا، ایک لمبا سفر کرنے کے لیے تیار ہوا، مال خرچ کیا، مشقت اٹھائی، کس لیے جا رہا ہے؟ اسی لیے تو جائے گا کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ تو عبادت کا خاص طور پر جب ذکر کیا ہے، عبادت اصل میں دعا ہے، اصل میں استغفار ہے۔ نماز کیا ہے؟ یہی تو ہے، ہم اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، پھر اس سے صراط مستقیم کی ہدایت مانگتے ہیں، پھر اس کے بعد دعا کے لیے، مناجات کے لیے۔ تو دعا، مناجات یہ عبادت کی حقیقت ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا نا کہ دعا مخ العبادہ۔ تو دعا میں سب سے بڑی دعا یہی ہوگی کہ آدمی اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ تو یہ چیز مضمر مان کر یہ بشارتیں دی گئی ہیں جتنی بھی ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے آپ کو ایک حدیث کی طرف توجہ دلائی تھی جس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی نے گناہ کیا ہے، پھر اچھا وضو کیا،
پھر 2 رکعتیں بہت اچھے طریقے سے پڑھیں تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ اس میں البتہ وہ شرائط موجود ہوتی ہیں جو قرآن مجید سے ہم پر واضح ہیں، جس کی طرف میں توجہ دلائی کہ یہ وہ گناہ ہیں جن کا تعلق سیئات سے ہے، یعنی ایسے گناہ جن کے لیے باقاعدہ توبہ کرنا، باقاعدہ اصلاح کرنا، باقاعدہ تلافی کرنا، باقاعدہ حق ادا کرنا لازم ہے، وہ اسی صورت میں معاف ہوں گے۔ وہ شرائط اس کے اندر بھی مضمر ہیں۔ البتہ جو سیئات ہم سے ہوتی رہتی ہیں اور جو اللہ کے ساتھ کسی گناہ کا معاملہ ہوتا ہے، ابھی ہم حقوق العباد سے متعلق گناہوں پر گفتگو کر چکے ہیں کہ اس میں 2 پہلو ہوتے ہیں، بندے کا حق تلف ہوا ہے، اللہ کا حق تلف ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی تمام حقوق العباد اصل میں حق اللہ بھی ہیں، اللہ نے ان سے روکا ہے تو اس اعتبار سے ہم اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں۔ قتل کرتے ہیں تو صرف مقتول کی نافرمانی نہیں کر رہے ہوتے، یا مقتول پر زیادتی نہیں کر رہے ہوتے، یا مقتول کا حق تلف نہیں کر رہے ہوتے، ہم اپنے پروردگار کی نافرمانی بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں یہ عفو درگزر ہوتا رہتا ہے۔ نماز پڑھی، اللہ نے معاف کر دیا، روزہ رکھا، اللہ نے معاف کر دیا، حج کیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ آپ نے الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، آپ ارادہ کر کے بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے، فرمایا چھوٹے ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ تو یہ خدا کا عفو درگزر ہے، یہ تو ہوگا، لیکن بندے کا معاملہ وہ اسی طرح ہے۔ آپ کو اس سے معافی مانگنی ہے، آپ کو اس کی تلافی کرنی ہے، آپ کو اس کے حق کا ازالہ کرنا ہے، یہ آپ پر لازم ہے۔ تو لوگ اس چیز میں فرق نہیں کرتے کہ یہاں 2 جرم ہوئے ہیں، ایک خدا سے متعلق، ایک بندے سے متعلق۔ جو آپ کو بشارت دی جا رہی ہے وہ تو اللہ اپنے بارے میں دے رہا ہے، میں معاف کر دوں گا، یہ کرو گے تو معاف کر دوں گا، نماز پڑھو گے تو معاف کر دوں گا۔ اور اس میں اصول بیان کر دیا، ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی جو نیکیاں آپ کرتے ہیں وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں جو گستاخی ہوئی تھی، جو کوتاہی ہوئی تھی، جو غلطی ہوئی تھی، وہ معاف ہو گئی، لیکن بندے کا حق اسی طرح قائم رہتا ہے، اس کو آپ کو ادا کرنا ہوتا ہے ہر حال میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی مثال کے طور پر کسی گناہ کا کفارہ عائد کر دیا آپ کے اوپر، کسی چیز کی تلافی کا کوئی طریقہ مقرر کر دیا ہے، تو اس میں بھی بہرحال اسی طریقے کو اختیار کرنا ہوگا۔ اس میں اصول یہ ہے کہ جب ایک بات بالاجمال بیان کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی شرائط منفک ہو گئی ہیں، وہ موجود ہوتی ہیں ساری کی ساری، اس میں آپ سے آپ ہوتی ہیں، وہ آپ سے آپ ہوتی ہیں، ان کو وہاں دیکھ لینا چاہیے۔ ٹھیک، ایک چھوٹا سا بریک کرتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد گفتگو کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جاوید صاحب، بریک سے پہلے جو آپ بتا رہے تھے اس میں ایک چھوٹی سی اور وضاحت کر دیجیے گا۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جو صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں، وہ یہ کہ جب آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو وہ آپ سے آپ جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جو کبیرہ گناہ ہیں ان کے لیے معافی مانگنا، استغفار کرنا، توبہ کرنا ضروری ہے۔ یہ 2 جو ڈسٹنگوش کی جاتی ہیں جو چیزیں، اس کو ڈفرینشیٹ جو کر رہے ہیں ہم، یہ صحیح بات خود قرآن مجید میں بیان کر دی، میں نے ابھی اس کا حوالہ دیا تھا آپ کو۔ قرآن مجید یہی کہتا ہے کہ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش۔ اب دیکھیے، فواحش میں بھی کبائر ہیں، صحیح ہے، اور اسم میں بھی کبائر ہیں، یعنی جو حق تلفیاں ہوتی ہیں، وہ خدا کی حق تلفی ہو، وہ بندوں کی حق تلفی ہو، سب میں کبائر ہیں۔ اگر کوئی آدمی کبائر سے بچا رہتا ہے تو سیئات معاف کر دی جاتی ہیں۔ سیئات کیا ہیں؟ یہ اصل میں سد ذریعہ کی خلاف ورزی کے گناہ ہوتے ہیں۔ اس اصطلاح کی ہم اس سے پہلے وضاحت کر چکے ہیں، یعنی ایک چیز اصلاً ممنوع ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس طرف لے جانے کا باعث بن سکتی ہیں، ان سے روکا گیا ہے، اس کو سد ذریعہ کہا جاتا ہے۔ سد ذریعہ میں جن چیزوں سے روکا جاتا ہے وہ اصلاً مطلوب نہیں ہوتی، لیکن بہرحال اللہ نے روکا ہے۔ مثلا یہ جو خواتین کو احکام دیے گئے سورہ نور میں، یہ سد ذریعہ کے احکام ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ بیٹھو، یہ سد ذریعہ کا حکم ہے۔ اس طرح کی جتنی چیزیں بھی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح کی ہیں، وہ سب کی سب سیئات ہیں اور ان کی معافی ہو جاتی ہے۔ لیکن کبیرہ گناہ، ان کے لیے حدود ہیں، شرائط ہیں، ان کو آپ کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ میں جاننا چاہوں گا کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے یا استغفار کرتا ہے، کیا یہ تعین ہو سکتا ہے کہ اس کی توبہ یا اس کا استغفار قبول ہو گیا ہے؟ اس کی کوئی ایسی چیزیں، کوئی سمٹم ہیں، کوئی آثار ہیں جو پتہ چل جائیں؟ یہ بات یہ ہے کہ یہ آثار کی طلب ہی نہیں ہونی چاہیے۔ جب ہم نے گناہ کا ارتکاب کر لیا ہے
تو پھر پوری کی پوری زندگی اس کے پچھتاوے میں گزرنی چاہیے اور اس احساس کے ساتھ گزرنی چاہیے کہ میرا رب مجھے معاف کرے گا لیکن وہ مواخذہ کر سکتا ہے۔ یہ جو بیم و رجا کے مابین کی زندگی ہے، یہی بندہ مومن کی زندگی ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جب آدمی کسی گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد اصلاح کر لیتا ہے، ایک پاکیزہ زندگی اختیار کر لیتا ہے، ایک لمبا عرصہ اس میں گزار دیتا ہے، نفس اور شیطان دونوں کی ترغیبات کا مقابلہ کرتا رہتا ہے، تو ایک اطمینان قلب کی کیفیت اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ اطمینان قلب کی کیفیت بھی سارے پردے اٹھا نہیں دیتی، کشف حجاب نہیں ہو جاتا۔ یعنی آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس جانب رجحان ہوتا ہے کہ نہیں، میرے مالک نے مجھے معاف کر دیا، میرے پروردگار نے میری عاجزی قبول کر لی ہے، میرے رجوع کو اس نے لے لیا ہے، یہ تو ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ بات کہ آپ حتمی طور پر اس نتیجے پر پہنچ جائیں، نہیں، آدمی کو وہیں کھڑا رہنا چاہیے جس جگہ سے سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر مجھے یہ بتایا جائے کہ ساری دنیا جہنم میں ڈال دی جائے گی، ایک آدمی محفوظ رہے گا، تو مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا، اور اگر یہ بتایا جائے کہ ساری دنیا جنت میں جائے گی، ایک شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے، تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میں وہ نہ ہو جاؤں۔ تو یہ جو خوف و رجا کے مابین، خوف اور امید کے مابین زندگی بسر کرنا ہے، یہی اصل میں ایک بندہ مومن کی زندگی ہے۔ اور یہ خوف و رجا کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ ایک آدمی جس کے اندر ایمان ہے وہ موت سے کیوں ڈرے گا؟ کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہم سب موت سے ڈرتے ہیں، کیا سبب ہے اس کا؟ ایمان کے باوجود موت سے ڈرتے ہیں، اپنے گناہوں سے ڈرتے ہیں، خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، پیشی کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ یہ خوف، یہی در حقیقت ایمان کی حقیقت ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اندیشہ ہے کہ آپ اپنے رب کی گرفت میں نہ آ جائیں۔ اس اندیشے ہی سے استغفار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اسی سے ذکر اللہ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اسی میں آدمی کوشش کرتا ہے کہ حسنات کی طرف رجوع کرے۔ اور اگر آپ کو ہر موقع کے اوپر یہ بتا دیا جائے کہ یہ گناہ بھی معاف ہوا، یہ غلطی بھی ختم ہوئی، تو یہ تو وہی بات ہوگی کہ جیسے آپ کو موت اور قیامت کا وقت بتا دیا جائے، تو پھر آپ طے کر کے فیصلہ کر لیں گے کہ اتنا عرصہ تو گناہ ہی کرنے ہیں، آپ اس کے بعد نیکی کر لیں گے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے اندر بڑی حکمت ہے، اور اس میں معاملہ ایسا ہی رہنا چاہیے۔ البتہ یہ بشارت دے دی ہے کہ اگر آپ نے فوراً بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی ہے، تب میری طرف سے دنیا ہی میں بشارت ہے، گناہ معاف ہو گیا۔ جاوید صاحب، ایک اور اہم جو سوال ہے آخر میں، لاسٹ ہمارے پاس کچھ منٹس ہیں، لیکن بہت امپورٹنٹ کویشچن یہ ہے کہ ایک مذہب یہ بھی ہے کہ جو کہتا ہے کہ جی ہمارے پیغمبر نے اپنی جان دے دی اور پوری قوم کی طرف سے کفارہ ہو گیا، اب ہم آزاد ہیں جس طرح سے چاہیں۔ کچھ اس سے ملتا جلتا ہمارے ہاں بھی اس طرح کے موجود ہیں چیزیں کہ جی فلاں بزرگ جو ہے میں اس کا مرید ہوں، فلاں پیر ہے اس کا میں مرید ہوں، تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اس کے ذریعے سے چلا جاؤں گا جنت میں۔ اس پہ ذرا سے وضاحت کریں۔ نہیں، ان دو باتوں میں فرق ہے۔ پہلی بات ذرا فلسفے کی بات ہے، اور دوسری ایک عامیانہ چیز ہے۔ پہلی چیز یہاں سے پیدا ہوئی ہے کہ آدم نے ایک غلطی کی تھی، تو یہ فلسفیانہ تصور پیدا ہوا کہ اب جب آدم نے غلطی کر دی، ہمارے ابوالآباء نے غلطی کر دی، تو گناہ لے کے انسان پیدا ہوا ہے، گناہ اس کی سرشت میں داخل ہے، گناہ اس کے وجود کا حصہ ہے، اور اس گناہ سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو اس میں یہ فلسفہ تراشا گیا کہ خدا نے پھر اپنا بیٹا بھیجا، اس نے ایک جسدی ظہور اختیار کیا، اور جب وہ بیٹا صلیب پر چڑھ گیا تو اس طرح گویا اس نے اس گناہ کا کفارہ ادا کر دیا۔ چونکہ مذہبیات میں کفارے کا تصور موجود ہے، ایسا ہے نا کہ آپ سے اگر قتل خطا ہو گیا تو اس کا کچھ کفارہ مقرر کیا گیا ہے، تو وہ اس کو کفارے کے اس تصور سے وابستہ کرتے ہیں۔ وہ کس گناہ کا کفارہ ہوا ہے؟ وہ اصل میں اس ازلی گناہ کا کفارہ ہوا ہے۔ جو گناہ اب ہوتے ہیں ان کے لیے وہاں بھی توبہ و استغفاری کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اس گناہ کو فلسفیانہ بنیاد سے ہٹانے کے لیے یہ ساری چیز وجود میں آئی ہے۔ اب ہمارے پاس اس کا وقت نہیں ہے، میں آپ سے عرض کرتا کہ رومی اور یونانی فلسفے میں وہ کیا مقدمات تھے جس کی وجہ سے یہ عقیدہ اختیار کرنا پڑا سینٹ پال کو اور اس کے بعد اس کے متبعین کو، یہ ایک الگ چیز ہے۔ وہ چیز شفاعت کے عقیدے سے پیدا ہوئی ہے، یعنی اس کی بنیاد اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ دنیا بنا دی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ انسان یہاں بھیج دیے ہیں، لیکن انسان گناہ کرتا ہے، خطائیں کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، تو اب اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ یعنی وہ غلطیوں سے بچ تو نہیں سکتا، تو ایک طریقہ تو وہ ہے نا جو قرآن مجید سے ہم نے سمجھا کہ اس کو رجوع کرنا ہے، اس کو خدا کو ماننا ہے، اس نے اپنے ایمان کی تجدید کرنی ہے، اس نے تلافی کرنی ہے۔ ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خدا کے کچھ چہیتے ہیں، اس کے کچھ محبوب ہیں، اگر آپ ان کا دامن پکڑ لیں اور ان کے سامنے آپ عرض نیاز پیش کرتے رہیں،
تو وہ اگر آپ کو اپنے تعلق میں قبول کر لیں گے تو پھر وہ سفارش کر کے آپ کو بچا لیں گے. یہ ایک دوسری چیز. تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، ہمارے پاس وقت کی کمی ہے جس کی وجہ سے پروگرام ہمیں یہاں پہ ختم کرنا پڑ رہا ہے. اس کے کچھ اور بھی سوالات ہیں، ضمنی سوالات ہیں، جو ہم انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں لے کے چلیں گے آگے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.